بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، مشکات المصابیح کی احادیث کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ حدیث نمبر 10 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی مجھ کو نہیں سنتا، پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اس پیغام کے ساتھ ایمان نہیں لاتا جس کو میں لایا ہوں، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد پہلے پیغمبروں کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس کو دعوت اسلام نہ پہنچے وہ معذور ہے۔ یعنی جس آدمی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام آ گئی ہے یا پیغام اسلام یا تعلیمات اسلام پہنچی ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر اس کے پاس اسلام کی تعلیمات نہیں آئیں، اسلام کا پیغام نہیں آیا تو وہ معذور ہے۔ حدیث نمبر 11۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالیہ، ورجل کانت عنده امۃ یطاؤها فأدبها فحسن تأدیبها وعلمها فحسن تعلیمها ثم عتقها وتزوجها فله اجران، متفق علیہ۔ یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 1، ایک وہ شخص کہ اہل کتاب سے ہے، پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو اہل کتاب سے ہے، یعنی یہودی یا نصرانی ہے، پہلے وہ اپنے نبی پہ ایمان لایا تھا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی، یعنی اگر وہ غلام ہے تو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ اس کے پاس لونڈی ہے، اس سے وہ صحبت کرتا ہے اور اس کو بہت اچھا ادب بھی سکھاتا ہے اور اس کو اچھی تعلیم دے کر اس کے آزاد کر دیتا ہے، یعنی اس کو اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اس کو تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو بھی دوہرا ثواب یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ پہلے 2 آدمیوں کو 2 اجر ملنے کا سبب تو معلوم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے آدمی ہے، یہودی یا نصرانی، اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا ہے پہلے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب۔ اور پھر دوسرا وہ غلام ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈبل ثواب۔ تیسرے آدمی کو اس لیے ڈبل ثواب ملتا ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے اور پھر اسے عادت کر کے اس سے نکاح کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 13۔
وعن انس انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وقال ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور نسائی میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے، یعنی جو آدمی ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور سے کھاتا ہے، یعنی ہمارے ذبیحہ کو وہ بھی کھاتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہماری طرح ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے تو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اس کے لیے ذمہ ہے، پس تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہ توڑو۔ یعنی جس شخص میں یہ 3 کام پائے جائیں اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے وہ تمام احکام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ تسلیم کرے، یعنی قرآن میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات اور تعلیمات بتائے گئے ہیں ان سب کو وہ تسلیم کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ صرف ہماری طرح نماز پڑھنے سے، ہماری طرح ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے سے اور ہمارا ذبیحہ کھانے سے وہ پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کی تمام تعلیمات کو وہ سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور اس کا عقیدہ ختم نبوت، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ عقیدہ اس کا بہت مضبوط رہے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے لوگ جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں ان سب کو وہ کافر سمجھے، اسی وقت وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ اسلام کے ظاہر احکام میں سے یعنی 3 کام بھی پائے جاتے ہوں، یعنی عقیدہ ختم نبوت میں بھی وہ مضبوط ہے، دیگر اسلامی تعلیمات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری طرح نماز بھی پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف اپنا رخ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ بھی کھاتا ہے، تو ظاہراً اس پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا، یعنی وہ مسلمان ہے۔ ایسے آدمی پر دوسرا مسلمان اگر زیادتی کرے اور اس سے کہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہوگا۔ اور جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، ان کی دلیل بھی یہی حدیث ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا کافروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 14، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا متفق علیہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، یعنی شہادتین کے بعد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ان 2 باتوں کی گواہی دینے کے بعد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان 2 شہادتوں کے بعد وہ فرض نماز قائم کرے
اور फ़र्ज़ ज़कात अदा करे और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखे। तो उस देहाती ने कहा, यानी खरिया वाला, विलेज मैन, जिसे अंग्रेज़ी में विलेज मैन कहते हैं, उस देहाती ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ना मैं इसमें से कुछ ज़्यादा करूँगा और ना ही इसमें से कुछ कम करूँगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बताएं उतना मैं अमल करूँगा। फिर वो जब चला गया, वो आदमी जब देहाती वो जब चला गया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखने की खुशी हासिल करना चाहता हो तो इस देहाती आदमी को देख ले। हदीस नंबर 16। वन तलहत इब्न उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जा रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहली नजद। एक लंबी हदीस है, इसका तर्जुमा है, ये हदीस भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है। उसका तर्जुमा है, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अहले नजद में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नजद उस इलाके को कहते हैं जहाँ आज रियाद शहर और आसपास का इलाका है। सऊदी अरब के अंदर रियाद शहर है और उसके आसपास के इलाके को नजद का इलाका कहा जाता है। वहाँ से एक आदमी आया और उसकी हालत ऐसी थी कि उसके सर के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट तो सुनते थे, लेकिन जो बात वो कहता है वो हम नहीं समझते थे, यानी हल्की आवाज़ थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कुछ कह रहा था, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर वो अचानक इस्लाम के बारे में पूछने लगा, यानी इस्लाम के अहकाम व फ़राइज़ और इस्लामी तालीमात के बारे में पूछने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। उसने कहा, तो क्या इनके अलावा और नमाज़ें भी मुझ पर फ़र्ज़ हैं? तो उसने पूछा, देहाती ने, कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा और भी कुछ नमाज़ें मुझ पर फ़र्ज़ हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफली नमाज़ पढ़े, यानी नफली नमाज़ें तू पढ़ सकता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ें सिर्फ़ 5 ही फ़र्ज़ हैं, इनके अलावा और नमाज़ें या तो सुन्नत हैं या मुस्ताहब हैं, जैसे नमाज वितर, ईदैन की नमाज, सूरज व चाँद ग्रहण की नमाज, ये सब सुन्नतें हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। उसने कहा, क्या इन रोज़ों के अलावा मुझ पर और भी कुछ फ़र्ज़ हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तो नफली रोज़े रखे। और फिर उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का भी ज़िक्र किया। तो उसने कहा, क्या इसके अलावा और भी ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफली सदक़ा दे। रावी कहते हैं कि यानी सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि फिर वो शख्स ये कहता हुआ चला गया, अल्लाह की कसम, ना मैं इस पर कुछ ज़्यादा करूँगा ना ही इसमें से कुछ कम करूँगा। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बताएं उतना ही अमल करूँगा, उससे कुछ ज़्यादा भी नहीं करूँगा, उससे कुछ कम भी नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो आदमी चला गया। तो उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, यानी सहाबा से फरमाया, अगर इसने सच कहा है, अगर ये आदमी देहाती ने सच कहा है और उस पर साबित ख़त्म रहा तो ये शख्स कामयाब हुआ। तो इस हदीस में भी इस्लामी तालीमात को और इस्लाम के फ़राइज़ को बताया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।